جنات کی تعداد اس دنیا میں کتنی ہے؟ کیا انسانوں سے کم ہے یا انسانوں سے زیادہ؟ تو اب ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک انسان اور 9 جن۔ لیکن اگر جنات کی بات کی جائے تو یہ ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں کرتے۔ جو میری اس وقت سننے میں آئی ہے یا دیکھنے میں آئی ہے یا جو مجھے پتہ چلی ہے وہ 5000 سال تک ان کی عمر جاتی ہے۔ کم، ان کی طاقت انسان سے کم ہے اور انسان اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی تعداد اس دنیا میں کتنی ہے؟ کیا انسانوں سے کم ہے یا انسانوں سے زیادہ ہے؟ یہ تعداد دنیا کے کس کس کونے میں زیادہ ہے، کس کونے میں کم ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جنات اس دنیا میں جو رہتے ہیں کیا وہ انسانوں کی جگہ پہ رہتے ہیں یا ان کی خود کی کوئی جگہ ہے؟ تو میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو شیئر کرتے رہیے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جنات کے بارے میں کیا آتا ہے، کتابوں میں کیا آتا ہے اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا ہے۔ تو کتابوں میں جو آتا ہے تو سب سے پہلے اس دنیا میں انسان پیدا ہوا یا جنات پیدا ہوئے؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے اور خشک گارے سے اس کو پیدا کیا، بنایا اس کو، اور جنات کو آگ کے ساتھ انسانوں سے پہلے پیدا کیا، پہلے بنایا، پہلے دنیا میں بسایا۔ تو اب ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک انسان اور 9 جن ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کو تو کہا گیا یہ اشرف المخلوقات ہے، اور جنت میں جن بھی جائیں گے انسان بھی جائیں گے، جہنم میں جن بھی جائیں گے انسان بھی جائیں گے، تو ان کی تعداد پھر کیوں زیادہ رکھی گئی ہے؟ تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیوں زیادہ رکھی گئی ہے۔ انسانوں کے جو بچے ہیں وہ کسی وقت آپ دیکھتے ہیں 4 ہوئے، 5 ہوئے، 2 ہوئے، 3 ہوئے، لیکن جنات کے اندر یہ عام ان کی روٹین ہے کہ ان کے 2، 4، 3، 6، 9 بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کے بچوں سے یہ بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں، اور ان سے عمروں میں بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو انسان ہے یہ 100 سال تک تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عام اوسط انسان کی جو چلتی ہے وہ 65 سال ہے، 60 سال ہے، یہ اوسط بتا رہا ہوں، اور جو 80 پہ پہنچتا ہے، 90 پہ پہنچتا ہے تو وہ بالکل اس دنیا سے تو اس کا رابطہ سمجھے کہ ختم ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی جو زندگی ہے بس اس کو اچھے طریقے سے وہ گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جنات کی بات کی جائے تو یہ
ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک جن سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑی عمر والا جن کتنی عمر کا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے کہا جی 150 سال کا۔ اچھا، میری اس وقت جن جنات سے بات ہوتی تھی وہ 25 سال 30 سال اس عمر میں ہوتے تھے، اور یہ جو جادوگر ہیں، یہ جو کارروائیاں کرواتے ہیں، جن جنات کو مسلط کرتے ہیں، ان کی عمر بھی 40 45 50 35 اس رینج میں ہوتی ہے۔ تو جب میں نے پھر کسی کا جن حاضر کیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 800 سال۔ تو میں پھر حیران ہو گیا، میں کہ اس نے تو مجھے بتایا تھا 150 سال ہے اور یہ 800 ہے۔ پھر میری کسی سے اگر پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 1000۔ یعنی کرتے کرتے جو میری اس وقت سننے میں آئی ہے یا دیکھنے میں آئی ہے یا جو مجھے پتہ چلی ہے، وہ 5000 سال تک ان کی عمر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے تھے اور صحابہ بھی ساتھ کھڑے تھے، تو ایک آدمی آ رہا تھا، تو آپ نے دور سے دیکھا جب اس کو، جس کا مفہوم ہے، تو فرمایا کہ یہ مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہا۔ جب آیا کہ تم کون ہو، اس نے کہا میں جن ہوں۔ اچھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جن ہوں۔ تو اب بھی ایسے جنات دنیا میں ہیں جن کی عمریں بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی پہلے زمانے کے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تعداد، ان کی عمریں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ رکھی ہیں، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کی طاقت انسان سے کم ہے، ان کی طاقت انسان سے کم ہے اور انسان اس پہ زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن ان کے اندر بہت سارے اس طرح کے بھی جنات ہیں جو برے بھی ہیں، بہت اس طرح کے جنات ہیں جو اچھے بھی ہیں، جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے بھی جنات ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کس جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں؟ ان میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی ان کے اندر ہیں، ہندو بھی ان کے اندر ہیں، عیسائی بھی ان کے اندر ہیں، یہودی بھی ان کے اندر ہیں، بت مت بھی ان کے اندر ہیں، مجوسی بھی ان کے اندر ہیں، دیریے بھی ان کے اندر ہیں۔ یعنی ان کے اندر ہر قسم کا مذہب پایا جاتا ہے، اور یہ اپنی عمروں میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اکثریت میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو مجھ سے جنات کی بات ہوتی ہے، اکثریت میں یا تو ان کی شادی نہیں ہوتی، اور یا اگر ان کی ہوتی ہے تو 4 شادیاں ان کی عام ہوتی ہے۔ تو ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور اس لیے زیادہ ہے کہ بعض دفعہ علاج کرنے میں جو عامل ہوتا ہے، یہ عامل کو اس طرح گھما دیتے ہیں کہ ایک جن کو پکڑتا ہے دوسرا، دوسرے کو پکڑتا ہے تیسرا، تیسرے کو پکڑتا ہے تو چوتھا، یعنی ان کی پیچھے فوج در فوج ہوتی ہے۔ میں کسی کے پاس علاج کے لیے گیا، گاڑی کے اندر گئے، جب گاڑی کے اندر گئے تو میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، جب ہم جس گھر میں جانا تھا اس گھر میں جب ہم پہنچے تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو سامنے کوئی بھی نہیں آیا، اور سامنے جب کوئی بھی نہیں آیا تو اچانک وہ جو لڑکا ایک ہمارے ساتھ تھا، تو اس کے اندر سے اس نے کہا کہ جو جنات کا جو بڑا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی کریں بات۔ اس نے سلام لی اور میں نے اس کا سلام کا جواب دیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے بندوں کو مارا ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا، میں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے سب سے پہلے ہمارے بندوں کو مارا، پھر انہوں نے آپ کے بندوں کو مارا۔ تو میں نے اس سے پوچھا
کہ میں آپ کو ایک تحدیدی نامہ سناتا ہوں نا؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ یاد ہے، اور اتنی وہ تمیز کے ساتھ بولا، اتنی تمیز کے ساتھ بولا۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا پورا ایک قبیلہ آباد ہے، اور اس قبیلے کا میں بڑا ہوں، اور اس لیے میں آیا کہ جھگڑا آپ کا زیادہ نہ ہو۔ تو وہاں سے پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ ادھر سے جلدی جلدی اب آپ نکلیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا جھگڑا زیادہ ہو جائے۔ تو وہاں سے پھر ہم نکلے، اور نکلتے جس گاڑی میں ہم بیٹھے، راستے میں ہماری گاڑی تو ایک دم ایسے سپیڈ میں تھی، اور اس طرح اس کا یعنی ایسے ہلی، تو ڈرائیور کہنے لگا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ جب ہم نے سائڈ پہ بڑے آرام سے کھڑی کی تو کوئی پنچر نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ پیچھے سے کچھ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو بچ گئے۔ یعنی یہ جنات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب ان کی عمریں زیادہ ہو جائیں، جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، پھر یہ نڈر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ڈر نہیں آتا، پھر ان کو خوف نہیں آتا، اور ایک جگہ پہ عامل بری طرح پھنستا ہے، ایک جگہ پہ عامل بری طرح پھنستا ہے، اور وہ عامل اپنی موت کو دعوت دے کے پھر پھنستا ہے۔ کس وقت پھنستا ہے؟ جب یہ جنات کو جلاتا ہے، جب اپنے عمل کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرتا ہے اور وہ جلتے ہیں، مرتے ہیں، پھر اس عامل کے ساتھ جنات کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک کے ساتھ دو، دو کے ساتھ چار، چار کے ساتھ 10، 10 کے ساتھ 50، یعنی اس طرح کر کے اس کے گھر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس کے گھر کو، اس کے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے عامل کو چاہیے کہ ان کی تعداد کے پیچھے نہ پڑے، ان کو مارنے کے پیچھے نہ پڑے، ان کو نقصان دینے کے پیچھے نہ پڑے، کیونکہ جس عامل کے لیے یہ اتنی جد و جہد کر رہا ہے، وہ پیشنٹ تو اس کو کسی نہ کسی وقت چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا، لیکن یہ بری مصیبت میں پھنس جائے گا۔ تو اس لیے ان کی تعداد اس طرح زیادہ ہے، اور یہ زیادہ رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ رہتے کدھر زیادہ ہے، ان کی تعداد کس جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے، کس جگہ پہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ برے جنات کہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے جنات کہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ساتھ تھے تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، کھڑے ہوئے، اور لشکر ہوگا تو وہاں پہ آرام کے لیے جب بیٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ کہتے میں پانی کا لوٹا لے کے پیچھے پیچھے گیا، تو دیکھا تو بڑی مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ یہ شور کس طرح کا تھا؟ کہ یہ جنات کا شور تھا، ان میں آپس میں کچھ جھگڑا ہوا تھا، میں نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ کیا، تو پھر مشرکین جنات اور مسلمان جنات اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہماری رہنے کی جگہ متعین فرما دیجئے، رہنے کی جگہ متعین فرما دیجئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان جنات کو اسلامی رہائشیں دے دی، اور جو غیر مسلم جنات تھے ان کو یہ پہاڑ، غار، اور یہ جو پانی، یہ جو دریا، سمندر، اس جگہ پر یہ جو پہاڑوں کے اوپر جو جہاں پہ سبزہ زیادہ ہوتا ہے، جنگلات، اس قسم کی جگہ ان کو دے دی، اور اسلامی رہائشیں مسلمان جنات کو دے دی۔ اب مسلمان جنات مساجد میں بہت ہیں، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ گھر اگر بناتے ہیں
اس میں لائٹ جلاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ کوئی جنات کا بسیرا ان کے اندر نہ ہو جائے۔ گھر کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد ہو تو جنات وہاں پہ بسیرا نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ جنات مساجد میں، مدرسوں میں اور اس کے علاوہ خانقاہوں میں اور اس طرح جو نیک نیک جگہیں ہیں وہاں پہ یہ جنات ہوتے ہیں۔ بالخصوص یہ کالجوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ اسکولوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر یہ اس طرح کی جگہوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ بہت زیادہ مشہور یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی کوکاف کے اندر جنات بہت رہتے ہیں۔ کوکاف کدھر ہے؟ کوئی کہتا ہے روس کے اندر ہے، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ۔ تو کوکاف ایک جگہ کا نام ہے، جیسے ابکری ایک علاقہ ہے جو مدینے کے اندر تھا، حجاز مقدس کے اندر تھا۔ ابکری کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ جنات کا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی بندہ نہیں جاتا تھا، یعنی وہ اس جگہ پہ جنات بہت ہی زیادہ کثیر تعداد کے اندر رہتے تھے۔ آپ عمان کے اندر جو اس کا سلالہ شہر ہے، اس کے اندر جو سامری جادوگر کا محل، اس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ بھی میں گیا نہیں ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ، تو وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ حکومتی طور پہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے ادھر، اور ادھر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت نہیں جاتی، نہ کوئی آدمی جاتا ہے نہ کوئی عورت جاتی ہے، اس لیے کہ اس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جنات بہت زیادہ رہتے ہیں، اس طرف کوئی بھی نہ جائے۔ گھنے جنگلوں میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، انار، شتوت، امرود ان کے اندر، اور جامنوں کے درخت اور جو بیری کے درخت ہے ان کے اندر یہ جنات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جنات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے گھر کے اندر ان کا کوئی پیڑ تھا، اس کو کاٹا، ختم کیا، وہ جنات آگے گھر کے اندر پریشانی پڑ گئی۔ تو اگر کوئی گھر کے اندر اپنا کوئی درخت ختم کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے اس درخت کے پاس جائے، درخت کے پاس جا کے وہ یہ 3 دن تک یہ بات کہے کہ اللہ کا بندہ اگر کوئی اس میں رہتا ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، کیونکہ ہم نے اس کو کاٹنا ہے۔ پھر دوسرے دن اس طرح کہے، پھر تیسرے دن اس طرح کہے، اس کے بعد اگر وہ اس کو کاٹ دیتا ہے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک بچی کا علاج کر رہا تھا تو عامل نے اس کی یہ انگلیاں توڑ دی تھیں، پلاس ڈال ڈال کے توڑ دی تھی۔ جب میں گیا تو پٹی اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو جب پوچھا گیا سارا چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ درخت تھا، جب سے ہم نے یہ کاٹا ہے اس وقت سے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں اس طرح آ چکی ہیں جیسے موسلا دھار بارش آتی ہے۔ تو اس لیے ان کی تعداد ان جگہوں پہ جو مسلمان جنات ہیں ان کی تعداد ان علاقوں میں، ایسے گھروں میں، ایسے مدرسوں میں، مساجد میں، جنگلوں میں، اس طرح کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو مشرکین جنات ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اتنی ان کی بڑی عمریں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگوں کو جنات کے ساتھ دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے، بہت سے لوگ جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جنات سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جنات کے ساتھ اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو شادی کا شوق ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے کام بن جائے، کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کچھ لے کے آ جائے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ امیر کر دے، کوئی کہتا ہے کہ میرے یہ کام آ جائے، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کے خلاف ان کو استعمال کروں گا۔ لیکن ان کی ایک اپنی دنیا ہے اور یہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب اس دنیا سے ان کو چھیڑا جاتا ہے
نکالا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے، پھر وہ انسان خود مصیبت کو دعوت دے کے اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کو جب میں اس کے اوپر پڑھتا تو اس کو اتنی زیادہ الٹی آتی کہ میں ان سے پوچھتا کہ جب وہ ٹھیک ہوتا تو اس نے کہا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جی کیا غلطی ہو گئی؟ کہتے ہیں جی میں جنات کو پہلے نمبر پہ تو مانتا نہیں تھا، اور جب مانتا نہیں تھا تو میں ان کو گالیاں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن میرے اتنے اچھا میرا بزنس تھا، اتنے میرے پاس پیسے تھے، اب میں اس حالت پہ آ چکا ہوں کہ ایک سائیکل کے اوپر میں تیل بیچتا ہوں اور وہ تیل بھی نہیں بیچ سکتا۔ تو اس لیے ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جس کو برا کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو دیکھا نہیں، آپ نے کوئی بات اس کے ساتھ کی نہیں، پھر یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کے ساتھ اگر لگ جائیں تو آپ کے لیے پریشانی سے کم نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ دوستی کے موڈ میں ہوتے ہیں، آج تو ایک کال مجھے آ گئی جو پہلے میں نے اس طرح کی کبھی کال بھی نہیں سنی تھی، بلکہ میسج بھی نہیں سنا تھا، اور میسج کیا تھا کہ جی میں جن کو گود لینا چاہتا ہوں، میں اس کو پالنا چاہتا ہوں۔ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، پال بھی سکتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی خواہش کرتے کیوں ہیں؟ تو اس طرح ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور اسی لیے ہمیں حدیث پاک کے اندر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں ہم صبح شام کی پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان سے حفاظت میں رہیں گے، کیونکہ جن اور شیطان یعنی یہ الگ نہیں ہے، شیطان جو ہے یہ بھی جنوں میں سے ہی تھا۔ تو جب ہم دعائیں پڑھیں گے اس دعاؤں کی برکت سے ہم ایسے برے جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہم ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے، ہمیں یہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ ہم پڑھنے والے ہوں گے، اور جب پڑھیں گے نہیں اور ہم اس طرح ہی رہیں گے تو پھر ان کے سائے اور ان کا ہمارے اوپر مسلط ہونا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور کبھی اگر آپ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، یا آپ کسی ندی یا آپ کسی بڑی نہر میں یا کسی دریا میں نہانے کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے اگر آپ وہاں پہ نہاتے ہیں، نہانے کے بعد 7 مرتبہ خود پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں، تاکہ ان کے اس پانی میں نہانے کی وجہ سے، کیونکہ جنات پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، جنات پانی کے اندر بھی رہتے ہیں۔ حضرت حسن کے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ کسی ندی میں یا کسی جگہ نہانے کے لیے، تو انہوں نے خود کو ڈھانپ لیا، کیونکہ پانی کے اندر بھی جنات رہتے ہیں، اور جنگلوں کے اندر، درختوں کے اندر، ان جگہوں کے اندر، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، اس طرح کی جگہوں پہ یہ کثیر تعداد کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو سمجھ کے دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں کہ ان چیزوں سے آپ بچتے رہیں۔ ہم آپ کو ایسی بات بتائیں گے، ایسی چیز بتائیں گے، ایسی بات آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے لیے ہر طرف سے اور ہر قسم کی آپ کو فائدہ دے گی۔ تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔